آج ہم قرآن کے ایک ایسے مقام کا جائزہ لے رہے ہیں جسے قرآن کی سب سے اونچی چوٹی کہا جا سکتا ہے۔ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پوری سورت نہیں، صرف ایک آیت ہے، لیکن ایسی آیت جسے خود پیغمبر اسلام نے سیدہ آیت القرآن کہا، یعنی قرآن کی تمام آیات کی سردار۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ایک آیت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس میں ایسے کون سے راز چھپے ہیں؟ صحیح۔ آج کی ہماری یہ گہرائی میں گفتگو سیالوی ٹی وی کے ایک تجزیے پر مبنی ہے جس میں آیت الکرسی کے 5 بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، اور اس کا جو پہلا اور سب سے بنیادی راز ہے وہ یہی ہے کہ آخر اس کی عظمت کی اصل وجہ کیا ہے۔ جی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں پیغمبر اسلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے ملتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، جی بالکل، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کمال ادب کا مظاہرہ کیا اور عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ واہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا، جیسے وہ چاہتے تھے کہ ابی بن کعب خود اس نتیجے پر پہنچے۔ اچھا، تب حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، وہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اور اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور شاباش کے طور پر محبت سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یعنی پیغمبر اسلام نے خود اس پر مہر لگا دی، لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیوں؟ مطلب اس کی عظمت کا راز کس چیز میں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ اس کا مواد ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع، سب سے مکمل تعارف ہے۔ سب سے مکمل تعارف؟ جی، پورے قرآن میں کوئی اور اکیلی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی ذات، اس کی توحید، اس کی صفات اور اس کی بادشاہت سب کچھ ایک جگہ ہو؟ سب کچھ اتنے زبردست طریقے سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس ایک آیت میں اللہ کے 17 سے زیادہ نام اور صفات ہیں۔ 17 سے زیادہ صفات ایک ہی آیت میں؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی، اس کی شروعات ہی توحید کے سب سے بڑے اعلان سے ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ صحیح۔ پھر اس کی 2 بنیادی صفات، العل القیوم، پھر یہ کہ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ بالکل۔ پھر اس کی لامحدود بادشاہت، اس کا علم، اور آخر میں اس کی عظمت کا اعلان، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو یہ آیت دراصل اللہ کی شان کا ایک مکمل خلاصہ ہے۔ یہ تو اس کی عظمت کی وجہ ہو گئی، لیکن میں نے اکثر سنا ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسی پوشیدہ طاقت بھی ہے جو اسے دعاؤں کی قبولیت کی چابی بنا دیتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہاں ہم دوسرے راز کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اسم اعظم کی موجودگی۔ اسم اعظم؟ جی، اللہ کا وہ سب سے بڑا نام جس کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، اور وہ اس آیت میں ہے۔ بہت سے علماء اور محققین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ اسم اعظم آیت الکرسی کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ 2 نام ہیں، الحی القیوم۔ الحی القیوم، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اللہ کے سب سے بڑے نام وہ ہیں جو زندگی اور ہر شے کو قائم رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم دعا میں یہ نام استعمال کرتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی سب سے بنیادی اور کائناتی طاقتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، الحی کا مطلب صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ زندگی کا سر چشمہ ہونا ہے، اور القیوم کا تصور تو اور بھی گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے آپ کائنات کا آپریٹنگ سسٹم سمجھ لیں۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کہہ لیں کہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہر ستارہ، ہر سیارہ بکھر جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ صرف آیت نہیں بلکہ ایک طرح کی ڈائریکٹ لائن ہے اللہ کی رحمت تک۔ کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ جی، اس کی دلیل ایک حدیث سے ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن کی 3 سورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ اچھا۔ جب اہل علم نے تحقیق کی تو ان تینوں سورتوں میں صرف یہی 2 نام مشترک تھے، الحی القیوم۔ زبردست۔ اسی لیے خود پیغمبر اسلام کا بھی یہی عمل تھا
کہ جب بھی کوئی بہت سخت مشکل پیش آتی تو آپ ان الفاظ سے دعا کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تو روحانی طاقت کی بات ہو گئی، لیکن آج کے دور کے عملی مسائل بھی ہیں۔ لوگ جادو، جنات، نظر بد، ان چیزوں سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی اس آیت میں کچھ ہے؟ یہ ہمیں تیسرے اور شاید سب سے مشہور راز کی طرف لاتا ہے کہ آیت الکرسی شیطان اور جادو سے حفاظت کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ اور اس کی سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ نسخہ ہمیں خود شیطان نے بتایا ہے نا؟ جی بالکل، اور پیغمبر اسلام نے اس کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رمضان میں صدقے کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا۔ ٹھیک۔ ایک رات ایک چور آیا اور غلے میں سے مٹھیاں بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے بہت منت سماجت کی تو انہیں ترس آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اچھا۔ صبح جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مسکرا کر پوچھا، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ اور پھر خود ہی فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ معاف کیجیے گا، یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کے لیے مشہور ہیں؟ جی بالکل وہی۔ تو دوسری رات وہ چور پھر آیا، پھر پکڑا گیا اور پھر اسی طرح واسطے دے کر چھوڑ گیا۔ اور تیسری رات؟ جب تیسری رات وہ پھر آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب چور نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے ایک سودا کیا۔ سودا؟ کیسا سودا؟ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں بہت نفع دیں گے۔ اس نے بتایا، جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا بتایا؟ اس نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران یعنی ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ اور جب یہ بات پیغمبر اسلام کو بتائی گئی؟ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، اس نے تم سے یہ بات تو سچ کہی ہے، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ شیطان تھا۔ واہ، یعنی دشمن نے خود اپنے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کا راز بتا دیا۔ اور یہ بات صحیح بخاری کی روایت ہے نا؟ جی بالکل، اسلامی اسکالرشپ میں سب سے مستند ماخذ میں سے ایک۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت پڑھنے والے کے گرد ایک روحانی حفاظتی حصار بنا دیتی ہے۔ ایک اسپرچول شیلڈ؟ جی، ایک اسپرچول شیلڈ جسے کوئی جن، جادو یا نظر بد پار نہیں کر سکتی۔ یہ سب تو اس دنیا کی حفاظت کی بات ہوئی۔ ہماری گفتگو کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں کو سمجھنا ہے۔ ایک مومن کی اصل منزل تو جنت ہے، کیا یہ آیت وہاں بھی کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے بات کو جوڑا ہے، اور یہی اس کا چوتھا اور بہت بڑا راز ہے، جنت کی ضمانت۔ جنت کی ضمانت؟ جی، سنن نسائی کی ایک صحیح حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سوائے موت کے؟ اس جملے میں بڑی گہرائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ ابھی زمین پر چل پھر رہا ہے لیکن اس کا ٹھکانہ جنت میں تیار ہو چکا ہے۔ یعنی موت صرف ایک پردہ ہے؟ جی بالکل، موت صرف ایک دیوار ہے۔ جیسے ہی اس کی روح جسم سے نکلے گی، اس کا اگلا قدم سیدھا جنت میں ہوگا۔ یہ ایک ایسی گارنٹی ہے جو خود اللہ کے سچے نبی نے دی ہے۔ یہ جنت کی ضمانت والی بات بہت بڑی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسے نماز کے بعد پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے، اس عمل سے اس کی پوری زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے جو اسے جنت کا مستحق بناتی ہے؟ آپ نے اس کی روح کو سمجھ لیا ہے۔ یعنی یہ عمل خود ایک گہرے ایمان کی علامت ہے۔ بالکل، بات صرف الفاظ دہرانے کی نہیں ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اللہ کی عظمت، اس کی بادشاہت کا اقرار کرتا ہے، یہ عمل آہستہ آہستہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھنا دراصل اس تبدیلی کا محرک بھی ہے اور انعام کی خوشخبری بھی۔ اور یہ عمل کتنا آسان ہے، لیکن ہم اکثر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے، لیکن ہم اکثر سلام پھیرتے ہی اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ جنت کی اس عظیم ضمانت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔
یہ تو آخرت کی کامیابی کی کنجی ہو گئی، لیکن واپس دنیا کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ایک بڑا مسئلہ معاشی تنگی، رزق میں بے برکتی ہے۔ کیا اس آیت میں اس کا بھی کوئی حل موجود ہے؟ جی ہاں، اور یہ ہمیں 5ویں راز کی طرف لے جاتا ہے، غربت اور محتاجی کا علاج۔ اچھا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ گھروں سے برکت ختم ہونے کی ایک بڑی روحانی وجہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں شیطان اپنا ڈیرا جما لیتا ہے، اور جہاں شیطان ہو وہاں سے رحمت اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بالکل، وہ صرف وسوسے نہیں ڈالتا بلکہ رزق میں بے برکتی پیدا کرتا ہے اور گھر والوں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ تو اس روحانی چور کو گھر سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک آزمودہ نسخہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں پہلے اہل و عیال کو سلام کریں اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اچھا، ایک روایت کے مطابق جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ اللہ کا ذکر برکت لاتا ہے، لیکن کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صرف ایک آیت پڑھ لینا غربت کا علاج ہے، جبکہ اسلام محنت پر بھی بہت زور دیتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اسلام ہمیں دونوں چیزیں سکھاتا ہے، محنت کرنا، اسباب اختیار کرنا فرض ہے، لیکن برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ محنت کا متبادل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آیت الکرسی پڑھنا محنت کا متبادل نہیں بلکہ یہ آپ کی محنت پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل کروانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک قول ہے کہ جس گھر میں کثرت سے آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے محتاجی اور غربت اپنا ڈیرا اٹھا لیتی ہے۔ اور اس کا تعلق بھی الحی القیوم سے ہے۔ جی، آپ ایسے دیکھیں کہ الحیو آپ کے مردہ کاروبار میں جان ڈال دیتا ہے اور القیوم آپ کے گھر کے نظام کو بکھرنے سے بچاتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت الکرسی صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ ہے۔ پہلا راز اس کی عظمت، کیونکہ یہ اللہ کا سب سے جامع تعارف ہے۔ جی، دوسرا، اس میں اعظم الحی القیوم ہے جو دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ تیسرا، یہ شیطان کے خلاف ایک روحانی قلعہ ہے۔ بالکل۔ چوتھا، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنا جنت کی ضمانت ہے۔ اور پانچواں، گھر میں داخل ہوتے وقت اسے پڑھنا رزق میں برکت لاتا ہے اور غربت کو دور کرتا ہے۔ بالکل۔ آج کا حتمی پیغام یہی ہے کہ آیت الکرسی صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ کائنات میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی قدرت کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ یہ مومن کے لیے جان کی حفاظت، مال میں برکت، ایمان کا نور اور جنت کا پروانہ ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے آپ کیا سوچنے کی بات چھوڑیں گے؟ میں بس یہ کہوں گا کہ اس پر غور کیا جائے کہ اگر اس ایک آیت کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا جائے، ہر نماز کے بعد، ہر رات سونے سے پہلے اور ہر بار گھر میں داخل ہوتے ہوئے، تو زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی عظمت کے اس قلعے میں داخل ہو گیا، اسے دنیا اور آخرت میں کون سی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ سوال ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔